پکارے کئی باری ہم شکل نبی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد ایک دل سوز منظر امام علی مقام کے سامنے تھا۔ جوان بیٹا علی اکبر سراپا التجا تھا اور کہہ رہا تھا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ مجھے اجازت نہیں دیتے؟ میں بھی راہ خدا میں لڑنا چاہتا ہوں، آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں اور جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے علی اکبر کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا میں تجھے کس طرح اجازت دے دوں؟ تم تو ہم شبیہ مصطفیٰ ہو، تمہیں دیکھتا ہوں تو نانا جان کی صورت آنکھوں میں آ جاتی ہے۔ بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ کیا میں صورت مصطفیٰ کو خاک و خون میں ملتا ہوا دیکھوں؟ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ اور حضرت علی اکبر وہ سراپا التجا تھے کہ ابا جان مجھے اس سعادت سے محروم نہ کیجیے، مجھے بھی راہ خدا میں لڑنے کا موقع دیجیے۔ حضرت امام علی اکبر نے فرمایا، اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو، بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، اماں سے رخصت مجھے جانے کی دلا دو، کٹوائے کسر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلوار حمائل کے میدان کربلا میں نکلے۔ کسی یزیدی کو آپ کے مقابلے کتاب نہیں تھی، کوئی آپ کے مقابلے پہ نہ نکلا۔ حضرت امام علی اکبر آگے بڑھے اور یزیدی فوج پر اس طرح یلغار کر دی جس طرح بھوکا شیر بھیڑ بکریوں پر یلغار کرتا ہے۔ وہ آپ کے آگے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے تھے۔ آپ نے کاٹ کاٹ کر یزیدی فوج کو خاک و خون میں ملایا، واصل جہنم کیا، پشتوں کے پشتے لگا دیے، دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمت ٹوٹ گئی۔ لڑتے لڑتے آپ پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ آپ نے گھوڑے کو دوبارہ خیموں کی طرف موڑا اور آواز لگائی، العطش العطش، پیاس پیاس، ابا جان اگر مجھے ایک کٹورا پانی کا مل جائے میں ابھی ان سب کو خاک و خون میں نہلا دوں گا۔ حضرت امام علی مقام بے کس و ناچار باپ کے پاس پانی کہا تھا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا جب کبھی میں پیاسا ہوتا رسول اللہ اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیتے، مجھے کچھ تسکین آ جایا کرتی تھی۔ بیٹا آج تیرے باپ کے پاس پانی نہیں ہے، لو ہماری سوکھی زبان ہی چوس لو، شاید کہ تمہیں کچھ تسکین حاصل ہو جائے۔ حضرت امام علی اکبر نے اپنے باپ کی سوکھی زبان کو چوسا تو فی الحقیقت آپ کو کچھ تسکین حاصل ہو گئی۔ آپ پھر سے میدان کی طرف گئے۔ عمر بن سعد نے طارق بن شیس کو کہا کہ میں تجھے موصل کا گورنر بنا دوں گا، اور اس بات کی لالچ دے کے اس نے امام علی اکبر کے مقابلے میں اس کو بھیجا۔ امام نے اس کو آن کی آن میں خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کا بیٹا عمر بن طارق آیا، اسے بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق آیا، اسے بھی آپ نے واصل جہنم کیا۔ لڑتے لڑتے آپ تھک چکے تھے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ ان پر نرغہ تنگ کرو اور چاروں طرف سے ان پر حملہ کرو۔ چنانچہ 1000 کا لشکر چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر آپ پر تیر برسانے لگا۔ امام علی اکبر ان کے زخموں سے خون میں نہا گئے۔ حضرت امام علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے۔ امام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ امام علی اکبر کی طرف دوڑے اور آپ نے فرمایا، جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، سید ہوں مسافر ہوں کئی دن کا ہوں پیاسا، یاروں میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے بعد ایک دل سوز منظر آپ کے آنکھوں کے سامنے۔
حضرت شہزادی رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام علی اصغر کو لے کے کھڑی ہیں اور التجا کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میرے سر کے تاج، فرط غم سے میرا دودھ خشک ہو گیا اور ایک بوند پانی کی موجود نہیں ہے۔ آپ اپنے لخت جگر علی اصغر کو دیکھیں، پیاس سے اس کا یہ حال ہے، ہم سے اس کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا۔ آپ اس کو لے جائیں اور ان کے سامنے پیش کریں۔ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، شاید کہ یہ اس کو پانی دے دیں۔ حضرت امام علی مقام نے امام علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور ان کو لشکر ناری کے سامنے لے کر آئے اور فرمایا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا سب سے چھوٹا لخت جگر علی اصغر ہے، دیکھو یہ پیاسا ہے، اس سے رویا نہیں جاتا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم پیالہ مجھے دے دو گے میں پانی پی لوں گا تو تم یوں کرو کہ اپنے ہاتھ سے ان کے حلق میں 2 بوند ٹپکا دو، دیکھو تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، در نجف ہے پانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں 2 بوند آب کی۔ حضرت امام علی مقام علی جدی صلاۃ والسلام ابھی انہی کلمات میں محو تھے کہ حرملہ نے کمان میں تیر تان رکھا تھا، اس بدبخت نے اس زور کا تیر مارا کہ امام علی اصغر کے ان کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں جا لگا۔ حضرت امام علی اصغر نے ایک اچھالا لیا اور جام شہادت نوش کیا۔ امام علی مقام نے اس تیر کو نکالا، حضرت علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف اچھالا اور کہا یا اللہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں میں تجھے اس پہ گواہ بناتا ہوں، اور باقی ماندہ خون اپنی داڑھی کو مل لیا اور کہا بیٹا تم چلو، تمہارے پیچھے تمہارے بابا اس حال میں آتے ہیں کہ میری داڑھی کو تمہارا خون لگا ہوگا، میں نانا جان کی عدالت میں اپنا اور تمہارا مقدمہ پیش کروں گا اور کہوں گا نانا جان آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا یہ حال کیا ہے۔ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لاشے کو امام علی مقام نے خیموں کے پاس لا کے رکھا۔ جب ماں مظلومہ نے یہ دیکھا تو پکار اٹھی، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ نیزے کی مدد سے کھڑے ہوئے اور آزمین میدان ہوئے۔ حضرت امام علی مقام نے جب یہ منظر دیکھا تو جلدی سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا بیٹا تم صبر و شکر کے ساتھ رہو، تم تو اپنی ماں اور بہنوں پہ محرم ہو، بیٹا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میری خون سے اپنی پیاس کو بجھا لیں گے، تم سے تو اللہ نے حسینی سعادات کا سلسلہ جاری کرنا ہے، بیٹا صبر و رضا کے پیکر بنے رہنا، اور جب کبھی مصیبت و آلام برداشت کرنے کے بعد نانا جان کے روزے پہ جانا نصیب ہو، نانا جان کو میرا سلام کہنا اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر دینا، ماں فاطمہ کے مزار پہ جانا اور ان کو بھی میرا سلام کہنا، بھائی حسن مجتبیٰ کے مزار پہ جانا ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ امام علی مقام نے آپ کو صبر کی تلقین کی، امامت و خلافت کا تاج امام علی مقام نے، ولایت کا تاج حضرت امام زین العابدین کے سپرد کیا اور آپ کو صبر کی تلقین کے ساتھ خیمے میں رہنے کے لیے کہا۔ اب تاجدار کربلا کی باری تھی کہ آپ ان بے دینوں سے نبر آزمائیں، چنانچہ امام علی مقام نے قبا ہائے مصری زیب تن کیا، نانا رسول اللہ محمد مصطفیٰ کا امامہ سر پہ باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پر باندھی، بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر پہ باندھا، اور بابا جان حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی۔
میدان میں جانے لگے تو فرمایا اپنی بہنوں سے، اپنی ازواج سے اور اپنی بنات سے کہا کہ لو تمہیں حسین کا آخری سلام۔ حضرت سیدہ زینب کو صبر کی تلقین کی اور حضرت سکینہ کو سیدہ زینب کے سپرد کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھنا آج شام تک سکینہ یتیم ہو جائے گی، زینب اس کو رونے نہ دینا، اس کا خیال رکھنا۔ ادھر سیدہ زینب فرما رہی تھیں بھیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، آج فقط سکینہ یتیم نہیں ہو رہی ہے بلکہ آج تو ہم سارے کے سارے یتیم ہو رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بہن صبر کرو، صبر و شکر کے ساتھ رہنا اور تمہاری آواز خیمے سے باہر نہ آئے۔ آپ نے فرمایا بہن نانا جان محمد مصطفیٰ اللہ کے محبوب دنیا سے تشریف لے گئے، ماں فاطمہ کی جدائی بھی داغ دل دے گئی، بابا حضرت علی المرتضیٰ کے زخم کو ہم نے 3 دن تک اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بھی لحد میں جا چکے، بھائی حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑوں کو ہم نے تشت پر دیکھا، لیکن صبر کیا، اب میرے بارے میں بھی تم صبر کرنا۔ چنانچہ آپ اللہ کے سپرد کر کے ان حضرات کو خیمے سے باہر نکلے۔ اللہ کو سونپا